نہیں ہوا ہے اب تک کام، وہ ہے ہیلتھ کارڈ، اور وہ انشاءاللہ میرے ایجنڈے پہ نمبر 1 ہے. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سیکریٹری صاحب کو میں نے یہ بتا دیا ہے کہ جی ہم نے انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ تقریباً 2 ملین یعنی تقریباً 20 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ جو گھرانے ہیں بلوچستان کے، ان کو سب کو یہ کارڈ مفت ملے گا. اور یہ ہم اسی مہینے میں انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس منتھ ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں، جو پچھلے 5 سال میں نہیں ہو سکا. اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا، اور سب سے اس کی افادیت یہ ہے کہ ہر بندے کو گھر میں، اور یہ فیملیز کے لیے ہیں، گھر میں 5 لوگ ہیں، گھر میں 6 لوگ ہیں، گھر میں 10 لوگ ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے. اور ہم نے کوئی اسپیشل کارڈ ایشو نہیں کرنا ہے. آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس شناختی کارڈ پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، آپ کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہوگا کہ جی یہی آپ کا صحت کارڈ ہے. آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کسی بھی سینٹر میں جا کے انشاءاللہ آپ یہ علاج کروا سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے ابھی 700 ڈاکٹروں کو اپوائنٹ کر دیا ہے ایڈ ہاک بیسس پہ. اس وقت وہ لگے ہوئے ہیں مختلف کیٹیگریز میں، اسپیشلسٹ کیڈر میں، ٹیچنگ کیڈر میں، اور میڈیکل آفیسرز ہم نے تعینات کر دیے ہیں جو اس وقت ان پہ کام ہو رہا ہے. اب اس کے بعد ہیلتھ کیئر کی میں نے آپ کو بات، ہیلتھ کیئر کمیشن ہمارا تقریباً بن گیا ہے جو پورا ہیلتھ کو وہ دیکھے گا. اس میں صرف ہمارا CEO جو ہے ممبرز بن گئے، صرف چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے وہ اس لیے نہیں بنا ہے، ہم نے پوسٹ ایڈورٹائز کیا تھا پچھلے دنوں، مگر ہمارے پاس کوئی کمپیٹنٹ لوگ آئے نہیں، کوئی اچھی اپلیکیشنز ہمیں نہیں ہیں. کل میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اور سیکرٹری صاحب کو یہ کہا ہے کہ اس کو نیشنل لیول پہ لے جاؤ. ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے کہ ہم نے خواہ یہاں پہ کوئی کمزور سے بندے کو لگانا ہے اور کہیں سے اچھے بندے کو ہم نے مانا. نہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی پنجاب سے آنا چاہتا ہے، کوئی KPK سے آنا چاہتا ہے، کوئی سندھ سے آنا چاہتا ہے، کوئی فیڈرل سے آنا چاہتا ہے. ہمارا ہیلتھ کمیشن کا کوئی کمپیٹنٹ آدمی جو ہمارے ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہا ہو اس کو ہم لائیں گے اور یہ ہیلتھ کمیشن سینٹر ہم چلائیں گے. اسی طرح ہم نے ہاسپٹل مینجمنٹ کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اب ہاسپٹل مینجمنٹ کمیٹیز جو ہیں یہ اٹانومی دیں گے ہم اسپتالوں کو. یہ نہیں ہوگا کہ وہ فائل ادھر سے جائے گا. جان صاحب نے فرمایا کہ وہ مہینے لگتے ہیں. میں ابھی ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں، چھوٹی اور ساری چیزیں ہو چکی ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے. معمولی سر یہ نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں ہوا، سیکرٹری ٹرانسفر ہو گیا، سر وہ اس لیے نہیں ہوا، ڈپٹی سیکرٹری. یہ ساری چھوٹی چیزیں ابھی میں یہ پچھلے جو ہفتے میں بیٹھا ہوں یہ ساری چھوٹی چیزیں میں نے کروا لی اللہ تعالیٰ کے فضل. تو اسی طرح یہ مینجمنٹ کمیٹی بنے گی. یہ ساری چیزوں کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو ہیں وہ وہاں پر پھر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے. وہ کمیٹیاں پورا جو ہے پورے وہاں پر جو ہاسپٹل. اب ہماری 4 میڈیکل کالجز ہیں پورے صوبے میں، بلان میڈیکل کالج، تربت میڈیکل کالج، خزار، لورالائی. ان کے ساتھ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اس پہ ہمارا بڑا فوکس ہے. وہاں پر آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں، ٹو بی ویری آنیسٹ میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا ہوں، جو کام یہاں پہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہے یا ہمارے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں لاپرواہی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. ہم نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں پیریفری میں ہم ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ان کو یہ جو 700 ڈاکٹرز ہیں اس میں اسپیشلسٹ بھی ہیں، اس میں ٹیچنگ کیڈرز کے لوگ بھی ہیں. یہ جا کے اور میں پرسنلی جب تک میں آئی ایم آن دس چیئر آئی ول بی وزٹنگ دوز ہاسپٹلس، اور بہت ریگولرلی میں خود جایا کروں گا. آفس میں نہیں بیٹھوں گا انشاءاللہ، اور 7 days a week یہ ساری سروسز جو ہے یہ میں خود ہی مانیٹر کروں گا. پھر ہم نے جا کے BHUs پروجیکٹس ہیں ہمارے RSCs جو ماڈل ہم نے 2 بنانے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، وہ ہم ذمہ واری ایڈمنسٹریشن کو دیں گے. وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہوگا یا جو بھی وہ ان کی ذمہ واری ہوگی وہ ان کو دیکھیں گے اور کمیٹی ہماری ان کے ساتھ ہوگی. اسی طرح ہم انٹیگریشن آف ایمبولینسز جو ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سول اسپتال کے آس پاس چاروں طرف وہ کمرشل ایمبولینسز پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے اٹ آؤٹس اسپتال میں جا رہے ہیں، وہ ادھر سے مریض کو کھینچتا ہے، وہ ادھر سے کھینچتا ہے، یہ میرا ایمبولینس ہے، وہ فلانے، وہ سارے پرانے پھٹے. ہم اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں. ہم نے مرک ایک کمپنی میڈیکل ایمرجنسی جو سروسز دے رہے ہوتے ان کے ساتھ ہمارا وہ لائزان چل رہا ہے اور انشاءاللہ وہ ابھی. اور دوسرا ہم امیونائزیشن، میرا جو اپنا سبجیکٹ ہے وہ ہے پریونشن آف ڈیزیزز، وہ یہ میری اسپیشلٹی ہے. تو میں جب 2 دفعہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بنا تو اس وقت EPI کے 6 ویکسینز تھے جو لگ رہے تھے، اور میرے آنے سے پہلی دفعہ میں آیا 2 ویکسین اس میں ہم نے ایکسٹرا کر دی 8 ہو گئے. پھر جب دوبارہ میں آیا تو ہم نے کر دیے 10 ہو گئے. ابھی خدا کی فضل سے 12 ویکسینز کو ہم کور کر رہے ہیں. نیوموکوکل ویکسین
جس کی 6,000 روپے ایک ویکسین کی قیمت ہے، وہ 3 ڈوزز چاہیے. ایک غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے وہ. لیکن آج آپ دیکھیے ہر سینٹر میں وہ ویکسین اس غریب بچے کو مل رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے سینٹرز جو ہیں یہ اسٹیبلش ہو گئے. اور ہیلتھ اس وقت میں کوشش کرتا ہوں، جب جیسے جان صاحب اور ہمارے ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو کیبنٹ ہیں وی آر آن ون پیج. چیف منسٹر صاحب ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کا سپورٹ. آج مجھے فیڈرل منسٹر کا ٹیلی فون آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں یہ تو وہ ان کو میں نے بریف کر دیا ہے. ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں بیکار نہیں بیٹھوں گا. اب میرا اپنا حصے کا کام میں کروں گا. اور یہ ہمارے دوست ہمارے ڈاکٹر سے بھی پرسوں ابھی کل آنے والا جو ٹیوزڈے ہے اس پہ میں نے پوری فیکلٹی کو، چاہے وہ میڈیکل کالج بولان کے ہیں چاہے جدھر کے ہیں، میڈیکل سپرنٹ پوری فیکلٹی کو میں نے انوائٹ کیا ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، میں ان کے ساتھ میٹنگ کروں گا کہ بھائی ہمارے حصے کا کام ہم کریں گے، آپ کے حصے کا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. یہ دس از آل اباؤٹ دی ہیلتھ. تھینک یو ڈاکٹر